عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے، لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ 24 تاریخ ہے جب پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرے گی، 24 نومبر کو، یعنی اس 24 کو پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ اس دفعہ یا انقلاب ہوگا، اس دفعہ قربانی دینی ہوگی، اس دفعہ کس طرح باہر نکلنا ہے، تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے، مرکز کیا ہوگا، عمران خان نے کیا حکم دیا ہے، واپسی کس صورت میں ہو سکتی ہے، اور علیمہ خان نے آج پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے، علی امین گنڈا پور نے کیا کہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وہ اعلان ہے جس کا تحریک انصاف کے ورکرز انتظار کر رہے تھے، یہ وہ اعلان ہے جس کے لیے اب سب کو باہر نکلنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح کامیاب بنا سکتی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اس لانگ مارچ کی، اس فائنل کال کی۔ ابھی کچھ دن پہلے سوابی جلسہ ہوا، جب سوابی جلسہ ہوتا ہے تو اس دن تحریک انصاف نے اناؤنس کرنا تھا کہ فائنل کال اس تاریخ کی ہے، لیکن تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کیا، سو یہ کہا گیا کہ اب عمران خان جو فائنل کال دیں گے اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو تحریک انصاف باہر نکلے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج عمران خان سے، علیمہ خان کی، وکلاء کی، آج پارٹی کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور آج جب ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ 24 تاریخ کو آپ سب نے باہر نکلنا ہے، 24 تاریخ فائنل کال ہے، 24 تاریخ کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے، 24 تاریخ کو تمام قافلوں کا رخ اسلام آباد ہوگا۔ اس مارچ کو کامیاب کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مطالبات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو عمران خان نے کہا ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ اب مطالبات مان لیے گئے ہیں، اب واپسی ہوگی، اس کے بغیر واپسی نہیں ہوگی۔ وہاں پہنچ کے کیا ہوگا، سو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو اس لانگ مارچ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ فائنل کہتے ہیں کہ آخری مارکا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، یا آڑ ہوگا یا پار ہوگا، یا انقلاب آئے گا یا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ سو آج عمران خان نے تو حکم دے دیا ہے، اب امتحان آن پہنچا ہے ان لوگوں کا، اب امتحان ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے تھے کہ باہر کیوں نہیں نکلتے، یہ ان لوگوں کا امتحان ہے کہ ہم نے کس طرح باہر نکلنا ہے۔ کچھ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جو آج میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب تحریک انصاف ڈیچو کے لیے نکلی تو تقریباً 50 سے 60 ہزار لوگ تھے خیبر پختونخوا سے آنے والے۔ میں آج کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب ان پٹھانوں کو، ان پختونوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اب فائنل کال ہے اور اب آخری مارکا ہے، تو جب 50 سے 60 ہزار پہلے تھے، اب 1.5 سے 2 لاکھ لوگ نکلیں گے، اس تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ اور تیاری میں کیا کیا چیزیں لے کر آنی ہے وہ بھی تحریک انصاف نے بتا دیا ہے۔ اس میں رومال ہوگا، اس میں ماسک ہوگا، اس میں ڈرائی فروٹ ہوگا، اس میں گرم کپڑے ہوں گے، اس میں چادر ہوگی، اور اس میں کھانے کے لیے کوئی ضروری اشیاء ہوں گی۔ یہ چیزیں لے کے آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد کی کال تو دے دی گئی ہے۔ ہمیشہ جب کال دی جاتی تھی، اگر ہم عمران خان کے پچھلے مارچ کی ذکر کریں، 2014 میں ایک عمران خان نے مارچ کیا تھا لاہور سے، اس کے علاوہ 25 مئی کو ایک مارچ کیا تھا، پشاور سے نکلے تھے عمران خان، خیبر پختونخوا کو لے کے نکلے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مارچ عمران خان نے لاہور سے، لبرٹی چوک سے کیا، جو ہر شہر پہنچتا تھا، پھر شام کو ختم ہو جاتا تھا، پھر اگلے شہر، جس طرح لاہور، مرید کے کاموں کی، گجرانوالا، گکھر منڈی، وزیر آباد میں فائرنگ ہو گئی تھی۔ عمران خان کا یہ پلان تھا کہ میں ہر شہر پہنچوں گا، پھر اس کے بعد جب روات پنڈی کے قریب پہنچوں گا تو میں کہوں گا آ جاؤ جی سب، اب پہنچیں گے اسلام آباد۔ سو رستے میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، اس وجہ سے وہ تمام چیزیں چینج ہو گئیں۔ اب تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ ہو سکتے ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور فیصلہ ساز ہوں گے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سٹیپ اٹھانا ہے۔ باقی تحریک انصاف کے مزید لوگ ہیں کہ کیا یہ کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہو کیا سکتا ہے۔ کیا یہ خیبر پختونخوا میں تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور پنجاب کی طرف رخ کریں گے،
یا پھر تمام لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنے اپنے اون پہ باہر نکلیں، خود باہر آئیں، یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف پنجاب سے بھی لوگوں کو سوابی میں اکٹھا کرے، وہاں جیسے پنجاب سے 1 لاکھ لوگوں کو لے آئے۔ وہ 1 لاکھ کس طرح آ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر امیدوار کو، ہر صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو کہا جائے کہ آپ نے اپنے ساتھ 100، زیادہ نہیں 100 لوگ لے کے آنے ہیں، آپ نے اپنا کیمپ لگانا ہے وہاں سوابی کے مقام پہ، اور جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہو وہ 200 لے کے آئے۔ 397 حلقے ہیں یہاں پنجاب سے صوبائی کے، 397 کو آپ 100 سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو 37,900 لوگ بن جاتے ہیں۔ 37,000 یہ لے کے آئیں، 200 وہ لے کے آئیں، تو 1 لاکھ بندہ پنجاب سے ایزیلی آ جائے گا وہاں سوابی میں، اور ہر شہر کا کیمپ لگا ہو اور وہاں لوگوں کو گنا جائے، اور یہ چیز میک شور کی جائے کہ یہ واقعی 100 لے کے آیا ہے، نہیں لے کے آیا۔ اور ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، یہ جو امیدوار ہیں یہ اپنی ضرورت کے لیے لے کر آئیں گے، اور اگر جو نہیں لے کر آتا اسے فارغ کر دیں، دیکھیے گا کیسے نہیں لے کر یہ آتے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قومی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے بھی یہی ہو کہ سوابی میں اکٹھے ہو جائیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ، 2 لاکھ بندہ یہاں سے آ جائے، کوئی 1.5-2 لاکھ وہاں سے آ جائے، 4 لاکھ بندہ ہو، اور جب آپ نکلیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1-2 لاکھ بندہ ویسے بھی اس میں شرکت کر لے گا، تو 4-5 لاکھ لوگوں کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے۔ اس طرح یہ کامیاب ایک پروگرام ہوگا اور یقیناً مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ اب تحریک انصاف نکلنے تو لگی ہے، تحریک انصاف کس طرح نکلتی ہے، یہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی۔ تحریک انصاف کا پلان کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ فائنل کال ہے اس ملک کے لیے، اس آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، مینڈیٹ چوری کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اب تحریک انصاف اس کو کس طرح کامیاب بناتی ہے دیکھا جائے گا، لیکن تحریک انصاف نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے، ورکرز کو پیغام دے دیا ہے کہ سب تیاری پکڑیں، سب نے باہر نکلنا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے، اور عمران خان کا یہ حکم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کو ہر صورت سے، ہر لمحے سے کوریج کر کے دکھائیں گے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔